بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر اقبال عباسی KMC بوائز اسکول KRL آپ کو کلاس 8 کی اسلامیات پڑھاؤں گا۔ اسلامیات کا ہمارا سب سے پہلا چیپٹر جو ہوگا وہ صبر و تحمل ہے۔ اس سے پہلے مڈ ٹرم سلیبس سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے جو آپ سب نے نوٹ کر لینا ہے۔ جولائی تا ستمبر تک ہے، 15 ستمبر تک ہے، اور اس دوران میرے تمام بیٹے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھائی کی جانب جو مبذول ہوں گے۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ صبر و تحمل ہے۔ صبر کے لغوی معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکلیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا، اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنا۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ آپ نے پڑھا صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، یعنی کوئی بھی اس دوران کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو آپ برداشت کریں گے۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہر حال میں، خواہ خوشی ہو، غمی ہو، مشکلات ہو یا آسانی ہو، ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ قابو میں رکھنا ہے۔ صبر سے متعلق قرآنی تعلیمات ہیں۔ صبر یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں، خوشحالی میں بھی اپنی خواہشات قابو میں رکھیں۔ اور یہاں قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں ارشاد کیا ہے: وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ تمام نعمتیں دینے کے بعد تم سے یہ لے بھی سکتا ہوں، تمہارے دل میں ڈر اور خوف بھی ڈال سکتا ہوں، تمہیں بھوک بھی دے سکتا ہوں، اور تمہارے مالوں میں بھی نقصان کر سکتا ہوں، تمہاری جانیں بھی لے سکتا ہوں، اور تمہارے پھلوں یعنی باغات وغیرہ جن پہ ہم یہ آسرا کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوں گے تو ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر ہمیں آزمائیں گے۔ اب آ گیا تحمل کا مفہوم۔ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی صبر و تحمل ہو گیا۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے صبر بتایا، پھر صبر و تحمل بتایا۔ صبر کے معنی کیا تھے؟ قابو میں رکھنا، اور اس کے معنی بھی وہی ہے، برداشت کرنے کے۔ یعنی صبر و تحمل دونوں مل کے، یعنی ہم جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ہم برداشت کریں۔ کیا برداشت کریں؟
یہ برداشت کریں کہ دوسروں کی طرف سے جب کوئی تکلیف ہمیں پہنچے اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کا مقابلہ مردانہ وار کریں اور اسے ہر طرح سے برداشت کریں. آگے ہے صبر سے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. نہیں یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کر لیا, یہاں الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا کہا گیا صبر سے متعلق؟ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جنہیں مالک کائنات نے ڈرایا بھی ہے, بھوکیں بھی دی ہیں, مالوں میں نقصان بھی کیا ہے, جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں, پھلوں کے نقصان بھی ہوئے ہیں, اور یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے, انہیں خوشخبری دے دیجئے. کیا خوشخبری؟ کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں. یعنی یہ جو مصیبت آئی یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی, اللہ ہی دینے کرنے والا, اللہ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا, اللہ ہی مشکلات پیدا کرنے والا ہے, اور ہم نے اسی کی طرف ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ساتھ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں, اور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کیا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں, انہیں جب میری طرف سے کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, کہ ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی لینے والا ہے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ یہ چیزیں لے کر ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم نے ایک دن خدا کی طرف لوٹنا ہے. اس آیت میں یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے. گلے شکوے نہ کرنا کیا ہوا؟ اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا, اے اللہ ہم تو بہت خوشحال تھے اور ہم پر یہ کیا مصیبت آن پڑی کہ ہمارے پاس کھانے تک کچھ نہ رہا. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں, اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ ہر آزمائش میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے, فائدہ پہنچانے والا بھی اللہ. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے اور کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان دے سکے. آگے کہا گیا مایوس نہ ہوں. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. دنیا میں کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے سوائے اللہ کے, اور اللہ کے حکم کے بغیر کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا, مگر اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے. اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان
किसी मामले में नाकाम होता है। अजीज तलबा, यहाँ ये आ गया कि एक लड़का पूरा साल मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद वो वक्त आ जाता है कि जब उस मेहनत का फल मिलने की तवक्को होती है, इम्तिहान में बैठता है और इम्तिहान में सब कुछ याद किया हुआ भूल जाता है। उसे इस आजमाइश का सामना करना पड़ता है कि वो इस साल कामयाब ना हो सका और उसे फिर एक साल उसी क्लास में बैठना पड़ा। वो अब इस बात को खुशी से बर्दाश्त कर ले कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ, ये मेरी आजमाइश थी और मैं इंशाअल्लाह इस आजमाइश में सरखुर होऊंगा। किस तरह होऊंगा कि मैं मेहनत करूंगा और दिल से अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं अपनी मेहनत को जारी रखूंगा और इस वक्त की नाकामी पर मैं मायूस नहीं होगा और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। यहाँ ये भी कहा गया कि इतराएं नहीं, ये भी सब्र है कि इंसान खुशी और खुशहाली में अपने आप को काबू में रखे। बाज़ औक़ात लोग खुशी और खुशहाली में काबू से बाहर हो जाते हैं और बजाय उसके कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों की बेकदरी करते हैं। अजीज़ तुलबा, यहाँ कहा गया कि बाज़ औक़ात लोग खुशी और खुशहाली में, जिस तरह हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हजारों रुपए के पटाखे उड़ा देते हैं और जब शादी का खाना दिया जाता है तो उस खाने की बेकदरी करते हैं, यानी खाना बहुत कम होता है और ज़ाया बहुत ज़्यादा होता है। फिर इन तमाम बातों में हम फख्र गरूर भी करते हैं कि मेरे पास था, मैंने लगा दिया, खर्च कर दिया। हत्ता कि यही रुपए पैसे अगर हम अल्लाह की रजा के खातिर ये पटाखे ना उड़ाते, लोगों के सामने खानों की नुमाइश ना करते और फख्र गरूर से अपना सर बुलंद ना करते, बल्कि किसी यतीम बच्ची की शादी करवा देते, किसी बेवा की मदद कर देते, किसी यतीम के सर पर हाथ रख लेते, तो इससे यकीनन हमारा अल्लाह राजी हो जाता। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हम ऐसे मौक़ों पर सब कुछ भूल जाते हैं और हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए इस्लाम ने हर हालत में, ख्वाह वो खुशी की हो या परेशानी की, सब्र की तलकीन की है। यानी अल्लाह ताला को सब्र पसंद है और सब्र हर हाल में, हर मौके पर, ख्वाह वो खुशी हो, गमी हो, आसानी हो, तंगदस्ती हो, हर हाल में सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त करना है। यहाँ कहा गया कि हमें कोई नुकसान पहुँचा दे, यानी जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आए दिन हमारी आबादी पर फायरिंग करता रहता है, हमारे नौजवानों को शहीद कर देता है, हमारी बहन बेटियों के ज़ख्मी कर देता है, तो मेरे बेटों, हम सब्र से काम लेकर उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही कहा गया। फिर ऐसा मौका, जब यहाँ ये भी कहा गया कि जब ऐसा मौका आ जाए कि मुल्क को दरपेश खतरात का सामना हो, तो आप फिर जवान मर्दी से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी बहादुरी दिलेरी का सामना करें और अपने दुश्मन को ये बता दें
کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کرنے میں بھی گریز نہیں کرتے، کیونکہ ایمان اور نیکی کے لیے ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اور کوشش کرنی ہے میرے بیٹوں کہ ہم سب نے جو یہ پڑھا، یعنی صبر کے متعلق، کہ صبر کے متعلق پڑھا کہ صبر کیا ہے، صبر کیوں کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، صبر کن کن موقعوں پر کرنا ہے۔ صبر سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے سامنے دین کے پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کو دلیری کے ساتھ برداشت کریں اور دین کو پھیلانے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نہ کسی نبی نے آنا ہے، اور ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ لہذا میرے بیٹوں، صبر سے متعلق جو قرآنی تعلیمات دی گئی انہیں ہم نے پڑھنا، یاد کرنا، عمل کرنا، یعنی قرآن پاک نے صبر کا جو بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کیوں آزمائیں گے؟ تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، جب تم خوشحالی میں ہو تو میں نے تمہیں ڈرانا شروع کر دیا کہ یہ نقصان ہو جائے گا، پھر تمہارے مالوں سے تمہیں نقصان کرنا شروع کر دیا، تمہاری جانوں سے اور تمہاری جانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، پھلوں کے نقصان سے، اور جو تم نے محنت کی اور محنت کا صلہ نہ ملا بلکہ نقصان ہوا۔ پھر ان تمام نقصانوں کے باوجود جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے ہاں خوشی سے ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کی سب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آگے کہا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈرایا، بھوک دے کر، مالوں میں نقصان دے کر، جانیں لے کر، پھلوں کے نقصانات دے کر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر پر اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں خوشخبری سنا دیں۔ کنہیں؟ ان لوگوں کو جو ان حالات میں بھی ثابت قدم رہے، وہ یہ سب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ فرما دیا کہ خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا کہا کہ جو کچھ ہوا، جو نقصان ہوا، جو فائدہ ہوا، ان کا یقین کامل تھا، ان کا ایمان کامل تھا کہ کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا
سوائے اللہ کے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ گلے شکوے کیا ہوئے کہ مالک تم نے کیا کر دیا، ہم تو آسائش و آرام سے رہ رہے تھے اور آج کل فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ مکمل ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہاں پھر نیچے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ مایوس نہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا گیا کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سوائے محنت کے آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، اور یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے، کیا کہا گیا کہ محنت کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا۔ میں نے آگے آپ کو مثال دی کہ ایک بچہ سال بھر محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ اب جو کچھ اس نے لکھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اتنی محنت کے باوجود اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ کیا تھا؟ یہی کہتے ہیں کہ مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنی ہے اور خوشی سے برداشت کرنا ہے، اور اسے خوشی سے برداشت کرنا ہے۔ بچہ فیل ہو گیا، اب وہ دل برداشتہ ہو گیا کہ میں پڑھ پڑھ کے کیا ہوا، میرا رزلٹ تو یہ آیا۔ نہیں بیٹا، ایسی نہیں، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ بچہ اپنے دل میں یہ عہد کر لے کہ میں انشاءاللہ دوبارہ محنت کروں گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، اور یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ہے اترائیں نہیں۔ اب یہ بھی صبر ہے۔ کیا ہے؟ کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے پر اس کا شکر ادا کرے۔ وہ خوش ہے، خوشحال ہے، اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی اور خوشحالی مل جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے مالک کائنات نے مجھے عنایت کی ہیں، میں انہیں بہتر طریقے سے استعمال کروں، بلکہ ہم لوگ خوشی کے موقع پر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، قرض لے لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی پگڑی کو نمایاں کرتے ہیں۔ اب ایسے موقعوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ شادی کے موقعوں پر اللہ کے رزق کی ناقدری کی جاتی ہے۔ جو کچھ مالک کائنات نے انہیں دیا ہے وہ اس کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ استعمال کم کیا جاتا ہے
اور ضائع زیادہ کیا جاتا ہے۔ میرے بیٹوں، ان حالات میں خواہ وہ خوشی کے ہوں یا غمی کے، تکلیف کے ہوں یا پریشانی کے، ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ ہر موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ٹیچر ہمارے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکچر شروع ہے اور ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا، اس سے پہلے بھی بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہے اور یہ ہم مسلمانوں پر بلکہ پوری دنیا پر ایک آزمائش کا وقت ہے۔ مالک کائنات نے ایک ایسا وائرس جو آپ کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا وہ بھیج دیا اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ہمیں ان حالات میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جس طرح کہا جائے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، کھیل کود سے پرہیز کریں، اور یہ دن جو آپ کو مل رہے ہیں پڑھائی کے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب بیٹے اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری کریں گے۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، لہذا اللہ حافظ بیٹا، ٹھیک ہے۔